کشمیر تیری میری کہانی ہے، ایک عظیم اور ضخیم کتاب جو کشمیر کی ہسٹری ہے. اس طرح سے اس کا جو وجود عمل میں آیا کہ منصف حیدرآباد میں 2019 کے اوائل میں میرا ایک سیریز آرٹیکل کا جمہوری دلہن کی عصمت دری کے عنوان سے آ رہا تھا کہ 5 اگست 2019 کا سالیہ ہو گیا. 371 کا ایبارگیشن اور دوسری چیزیں، نیٹ بند ہو گیا. نیٹ کے معاملات جو تھے ساری زندگی تھم گئی. کشمیر ایک طرح سے بالکل رک گیا. اس لحاظ سے میں آگے ان قسطوں کو نہیں بڑھا سکا. لیکن یہ نیٹ کے بحال ہونے پر جب زندگی تھوڑی سی نارمل ہو گئی، جب جمود تھوڑا سا ٹوٹنے لگا، تو مجھے فون آئے کہ آپ کا جو سیریز تھا اس میں آپ آگے بڑھتے جائیے، یہ ہمارے قارئین کے لیے بہت ہی دلچسپی اور بہت ہی قارئین اس سے معذور ہو رہے ہیں. میں نے اپنے ایڈیٹر کو فون پر صرف ایک بات بتائی کہ جب وہ دلہن ہی نہیں رہی تو عصمت دری کا کیا معنی. بہرحال میں نے اس سیریز کو وہیں ختم کیا. کلہن کے مطابق اس جھیل کے پانیوں میں ایک آدم خور جل دیو رہائش پذیر تھا. میں جل دیو. یہاں کی مختصر سی پہاڑی آبادی کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا. ایک زمانے میں یہاں آ کر کشب رشی ایک بزرگ آیا. کشب کا تعلق دیوتاؤں سے تھا. لوگ اس کے پاس فریاد لے کر گئے. کشب نے ہندو میتھولوجی کے مطابق ہزاروں برس تک ریاضت کی. مہادیو کو کشب پر رحم آیا اور اس نے بھوشن اور برہما کو جلدیو کو انجام تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا. لیکن بہت عرصے تک جلدیو پر قابو نہ پا سکے. آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے ستیسر کا پانی خشک کیا جائے تاکہ جلدیو کو چھپنے کا موقع نہ مل سکے. یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کوکاٹا کے ایک بہت بڑا اخبار جس کے کئی ایڈیشن نکلتے ہیں، اس کے ایڈیٹر صاحب فیروز صاحب اس کا نام تھا. ان کا فون آیا اور مجھ سے استدعا کی کہ اگر میں یہ سیریز نہیں لکھ پایا جو وہ ڈیولپ کر رہے تھے، جو وہ اپنے اخبار میں دے رہے تھے منصف کے بغیر بھی، تو وہ چاہتے تھے کہ میں کشمیر پر چند آرٹیکل، کشمیر کی ہسٹری پر تب بھی کچھ چند آرٹیکل 5-10 آرٹیکل لکھ دوں. میں نے منصف حیدرآباد کے ایڈیٹر محترم مصور صاحب کے ساتھ بات کی، فون پر بات ہوئی. انہوں نے فوراً ہی اس خیال کو سراہا اور میرے لیے اس آرٹیکل کے لیے جو اس اخبار میں تاریخ کشمیر کے ایک ورق کے نام سے ایک عنوان سے چھپنے والا تھا، اس کے لیے منڈے کا ایڈیٹوریل پیج انہوں نے مختص کیا. اور فیروز گل صاحب نے اس کے لیے تھرسڈے کا ایڈیٹوریل پیج اس آرٹیکل کے لیے مختص کیا. اس کے ساتھ ہی کشمیر کے جتنے بھی لگ بھگ 8-9 اخبارات ہیں جو ڈیلی ہیں، جو ویکلیز ہیں، انہوں نے بھی اس خیال کو کی پذیرائی کی
اور مجھ سے استدا کی کہ میں ان کو بھی یہ آرٹیکل ہر ہفتے ڈالا کروں، جس میں کشمیر سماچار، سری نگر ٹوڈے، سری نگر یہ ٹوڈے ہے، روشنی ہے، بلند کشمیر ہے اور وقت اخبار ہے، تو یہ ویکلیز بھی ہیں اور ڈیلیز بھی ہیں۔ ان سبوں نے اس آرٹیکل کو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مخصوص دن کے ساتھ ڈالنا شروع کیا۔ ان سارے اخبارات نے میری جو حوصلہ افزائی کی اور اس آرٹیکل کی جو پذیرائی عوام نے کی، میں عوام کا بھی اور ان اخبارات کا بھی مشکور ہوں، جن کی وجہ سے میری دلچسپی بڑھتی گئی اور اس کشمیر کی جو کہانی ہے، جسے میں نے سکی سر سے اب تک کے عنوان سے بعد میں چھاپا۔ بہرحال ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آج کل لوگ پڑھنے لکھنے میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے اپنی کہانی، اپنے کشمیر کی کہانی ویژولائز پہنچے تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس میں وہ دلچسپی لیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہماری جو تاریخ ہے، میں اس قسط میں آپ کا جو مختصر جو آپ کے لیے تعارف دوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ 5085 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، جب یہ کشمیر سکی سر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا سمندر تھا۔ بہرحال اس نام کی وجہ تسمیہ بھی الگ ہے، اور وہ یہ کہ بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کشمیر کے نام کے وجہ تسمیہ پر آ جاؤں، میں آپ پر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں، واشگاف آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی تاریخ دان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ہسٹری میں میرا سبجیکٹ رہا ہے، میں نے تمام سویلائزیشنز کا مطالعہ کیا ہے اور بہت ہی دلچسپی میں نے ہسٹری کے ساتھ پہلے سے رکھی ہے کالج لائف سے۔ تو اس چیز نے میری بہت مدد کی، میں نے ہسٹری کو جاننے کی کوشش کی اور اپنی اس ہسٹری کو جو ہماری شروع ہوتی ہے 5085 برس پہلے، یہاں سے شروع کی ہے۔ بہرحال راج ترنگی کا ذکر پہلے اور اولین فرصت میں آ جاتا ہے، کیونکہ راج ترنگی ہی پر وہ سارے جتنے بھی اس کے بعد ہسٹورین آئے ہیں کلہن پنڈت کے بعد، ان سبوں نے اپنی تاریخوں کی بنیاد ہی اس راج ترنگی پر رکھی ہے۔ تو میں بھی یہاں سے ہی اسے ہی شروع کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلہن پنڈت کشمیری برہمن تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے والد بھی درباری تھے، انہوں نے یہ منظوم تاریخ لکھی ہے جس کا نام راج ترنگی ہے، اور راج ترنگی کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کا دریا۔ تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ شروع سے جتنے بھی ہمارے یہاں یہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کی تاریخ کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ منظوم ہے اور اس میں شک نہیں کہ نظم میں بہت ساری چیزیں کچھ بنتا نہیں ہے میو ساگر بغیر۔ اس نے کچھ بہت ساری چیزیں ایسی بھی لی ہوں گی جن کا وجود نہیں رہا ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں یہ لکھے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ راج ترنگی سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ کلہن کے دور میں چاند، ستارے، پہاڑ، سورج، ان سبوں کی پوجا ہوتی تھی، توہم پرستی تھی، علم کا ابھی یا سائنٹیفک وہ نہیں تھا، ابھی سائنٹیفک نالج نہیں تھی، بہت ساری چیزیں مافوق الفطرت قرار دی جا رہی تھی۔ اس لحاظ سے راج ترنگی میں وہ بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری مافوق الفطرت کہانیاں ہیں۔
جن پر آج ہم عقلی طور پر قبول جنہیں ہم نہیں کرتے ہیں، جن کی سائنسی کوئی بنیاد نہیں ہے، پھر بھی انہیں دہرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد جتنے بھی ہمارے مورخ آئے، محمد بن فوق، یہ ہمارے ددمری صاحب، ہمارے بہت بڑے مورخ حسن خیامی صاحب، ہمارے جتنے بھی اس دور کے جو پہلے بھی کوئی، ان کی کتابوں میں کشمیر سے متعلق جو روایات ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ بہرحال راج ترنگنی سے لی گئی ہے۔ راج ترنگنی کا اگر ماخذ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں کشمیر میں کچھ تاریخیں لکھی گئی ہیں جو نابود ہیں، جو ہمیں آج کل نہیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کے زمانے میں تاریخ نویسی ہوتی رہی ہے، اور درباری امیر ملا احمد نے راج ترنگنی کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور فارسی میں تاریخ نویسی کرنے والوں میں حیدر ملک، نارائن کول، محمد اعظم دیدمری، بیربل کاچرو، اور آخر میں حسن شاہ خیامی کا نام آتا ہے۔ یہ جو ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں، جو آج آپ کے ہاتھ میں ایک مستند اور تحقیقی کتاب کشمیر تیری میری کہانی ہے، ہم نے ہر تاریخ دان کا مطالعہ کر کے وہ حقائق لینے کی کوشش کی ہے جو کشمیر سے متعلق ہیں۔ ماہرین ارضیات کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ کشمیر کی سرزمین 10 کروڑ سال سے موجود ہے، اور اس وقت اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا سا سمندر رہا ہے جسے ستی سر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے، یا ان پرانے تاریخ دانوں کا خیال ہے، یہ غالب گمان ہے کہ یہاں بڑے بڑے اونچے جو پہاڑ ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، ان میں شاید تھوڑی بہت جو بستی ہوا کرتی تھی، جیسے بھی تھے، یہ ایک گمان ہے جس کا ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے بھوشن نے بارہ مولہ کے نزدیک ہی خادنیار، جو بارہ مولہ میں دریائی کنارے ایک جگہ آج بھی ہے، میں پہاڑ کاٹ کر پانی کی نکاسی کا انتظام کیا۔ اس موقع پر پہل خشک زمین نمودار ہوئی، لیکن جلدیو کہیں کسی جگہ گہرے پانی میں چھپ گیا۔ بھوشن نے کوہی سمرا کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اٹھا کر اس پر ڈالا، جس میں جلدیو چھپا تھا۔ جلدیو کا خاتمہ ہوا، اور اس طرح مختصر سی آبادی بلا خوف و خطرے جینے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں اپنے تخت پر یہاں سیر کرتے ہوئے آئے۔ ستی سر جھیل کی خوبصورتی نے انہیں محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے ایک ماتھا دیو کشب دیو کو جھیل خشک کرنے پر مامور کیا، جس نے بارہ مولہ کے پاس پہاڑ کاٹ کر پانی کا راستہ بنایا۔ اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ کشب دیو پری پیکر کے عشق میں گرفتار ہوئے، جس کا نام میر تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے میر کشب دیو کو بخشا اور اس طرح صحیح سرزمین کا نام کشب میر پڑا، جو آہستہ آہستہ کشمیر میں تبدیل ہوا۔ کوہ سلیمانی اور تخت سلیمانی کے بارے میں ابھی تک کشمیر میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ کشمیر کو باغ سلیمانی کہتے ہیں، جو آج تک خاص و عام حلقوں میں معروف نام ہے۔ بعض علمی ہستیاں اس نام کی ایک اور تسمیہ وجہ بیان کرتی ہیں، جو یوں ہے کہ زبان شاستر میں کم پانی کو کہتے ہیں اور شمشیر باہر نکلنے کو، کیونکہ ستیسر کا پانی باہر نکل گیا تھا، اس لیے اس زمین کا نام کمشیر، جو کشمیر میں تبدیل ہوا۔ یہ ہے وہ آبشار کشمیر کے جن کو دیکھ کر دل بہل جاتا ہے۔